ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، ہر معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور مشرکین بھی رہتے تھے۔ ہر جگہ پر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور انہی سب لوگوں سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی مسلمان اور ہندو اور دوسرے مذہب والے بھی ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو معاشرت سے متعلق اور غیر مذہب والوں کے ساتھ ہمدردی، رواداری، محبت اور بھائی چارگی، ان سب چیزوں کا درس تو دیا ہے، لیکن بھائی چارگی، ہمدردی اور محبت، اس میں مسلمانوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، اس کے بھی کچھ حدود متعین کر دیے گئے ہیں۔ ہمدردی کس حد تک کی جا سکتی ہے، ان کی مدد اور اعانت کس حد تک مسلمان کر سکتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کتنی حد تک ایک مسلمان کو رکھنے کی اجازت ہے، اسلام اور شریعت کے اندر یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ہمارے محلوں میں، اڑوس پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں
ان کی آبرو عزت، ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور حسن اخلاق سے پیش آنا یہ تو ہونا ہی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی خوبی کا پیغام ان تک جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ دلی لگاؤ، ان کے کفریہ اعمال پر رضامندی اور خوشی، اسلام کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات صاف طور سے کہہ دی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستانہ رویہ مومنین کا مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں کسی کے ساتھ بھی ایسی دوستی اور ایسا قلبی میلان اور تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس غیر مسلم کے خوش ہونے سے ہم کو خوشی ہو رہی ہے اور اس کے غم ہونے سے ہم کو بھی غمگینی لاحق ہو رہی ہے۔ اتنا زیادہ قلبی میلان ان لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پریشانی کے اندر ہے وقتی طور پر اس کی مدد کر دی جائے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس طرح کا قلبی میلان کہ اگر وہ کسی کفریہ بات یا عمل کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کی خوشی کی وجہ سے خوش ہو جائیں، یا اگر وہ کسی کفریہ عمل کی وجہ سے ناراضگی کا شکار ہوتا ہے تو ہم بھی اس کی ناراضگی میں شریک ہو کر کے ناراض ہونے لگیں، غمگین ہونے لگ جائیں، اس بات کی اسلام مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتا ہے، دوسرے مذہب والے افراد رہتے ہیں، تو کتنا ان کے ساتھ میں ہمارا میل جول ہو سکتا ہے، اسلام نے کتنی حد تک کی اجازت دی ہے، اس کا ہر مسلمان کو علم رہنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کا غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس بات کی ہر مسلمان کو جانکاری رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کسی بھی دوسری قوم کی نقالی کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی نقل اتارتا ہے، کسی کے طریقے کو اپناتا ہے، کسی کی عادتیں اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، تو اس کا صاف مطلب اور ثبوت یہ ہے کہ وہ آدمی اس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہے اور وہ اس کے طریقوں سے متاثر ہو گیا ہے۔ ورنہ تو ایک سمجھدار اور ایک عقل رکھنے والا آدمی کبھی بھی ایسی شخص کی عادتوں کو، اس کے طور طریقوں کو نہیں اپناتا جس کی عادتیں اور طور طریقے صحیح نہ ہوں، اچھے نہ ہوں۔ اگر یہ کسی اور قوم کے طریقوں کو اپنا رہا ہے اور اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، اس کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ یہ آدمی حضور کے طریقوں کے مخالف
مقابلے میں غیروں کے طریقوں کو بہتر اور اچھا سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے غیروں کے ساتھ میں اتنا زیادہ قلبی لگاؤ اور میلان نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی شریعت نے مسلمان کو اجازت دی بس ان کے ساتھ میں اتنا تعلق ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر، ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے ان باتوں پر مجھے بیعت کی کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا اور مسلمانوں کو نصیحت کروں گا اور مشرکین سے دور رہوں گا، علیحدہ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ان باتوں پر بیعت لی، وعدہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم مشرکین سے الگ رہو گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی معاشرے کے اندر ایسا تو ہونا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ہی الگ ہو جائے، اپنا معاشرہ محلہ الگ بنائے اور غیر مسلموں کا بھی الگ بنا رہے۔ یہ بات تو مدینے کے اندر بھی نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا۔ مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے، مشرکین بھی وہاں آباد تھے۔ پھر ان سے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں سے الگ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کے طور طریقے یہ مشرکین سے اور غیر مسلموں سے الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے طریقوں میں، ہماری زندگی گزارنے کے طریقوں میں اور ان کے طریقوں کے اندر واضح فرق معلوم ہونا چاہیے۔ یہ فرمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صرف میں معاشرتی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے طور طریقوں میں، ان کے طور طریقوں میں، رہنے سہنے میں علیحدہ رہنا چاہیے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر بھی غیر قوم کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان بھی ان جیسا کام کرے۔ اسی لیے آپ نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ہمارے اور غیروں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے۔ دوسری روایت کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کے روز مدینے میں رہنے والے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ 10 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ معلوم کی کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی اور فرعون کو غرق کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی شکرانے میں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی
موسیٰ علیہ السلام کے اس نعمت کے ملنے پر روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم تو ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ کہا کہ یہ یہودی صرف 10 کے دن روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے تم اس کے ساتھ ایک اور دن شامل کر لو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ پھر 9 اور 10 کو روزہ رکھنے کا، یا پھر 10 اور 11 کو روزہ رکھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی۔ تو عبادت جیسی چیز کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے مشابہت پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ مدینے والے 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، ہمارے آبا بھی اس طرح ان دنوں کے اندر خوشی مناتے تھے اور ہم بھی خوشی مناتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ چلتے آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن جن میں تم خوشی منا رہے ہو، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہے، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ تو ان کے عیدوں کو بھی ہمارے عیدوں سے الگ کر دیا اور ان کے روزوں سے مشابہت نہ ہونے کے لیے ایک روزے کو شامل کرنے کی تعلیم فرمائی تاکہ مشابہت باقی نہ رہے۔ تو اتنی زیادہ تاکید اور اتنا زیادہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر، آپ کی تعلیمات کے اندر، تاکہ مسلمان اپنے طور طریقے کے اندر دوسرے سے ممتاز اور علیحدہ نظر آئے، اور ان کے طریقے ان کے طریقے الگ الگ رہے، دونوں ملنے نہ پائے۔ لیکن مسلمان غیروں کے ساتھ ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ان کے کئی ایک رسوم، ان کے کئی ایک طور طریقے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر وہ رواجات، وہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں سے مسلمانوں کو آگاہ رہنا چاہیے۔ ارے رسوم و رواج تو چھوڑیے، کئی ایک مسلمان گھرانے تو ایسے ہیں جو ان کے تہواروں کو بھی منا رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر تو بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ علماء نے جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں ان کے منانے کو حرام جو قرار دیا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان محفوظ رہے۔ اگر آدمی ان تہواروں کو منانا شروع کرے گا تو پھر اس کے ایمان کے ضائع ہونے اور خطرے میں پڑ جانے کا امکان۔ اور جو آدمی اس طریقے سے غیروں کے طور طریقوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور کفر کے دائرے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اس طرح سے کرنے لگ جائے، قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں فرما دیا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو آدمی کفر کو اپنا لیتا ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب جو آدمی غیر مسلموں کے تہوار منا رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں بھائی چارگی سمجھ کر کے شریک ہو رہے ہیں، ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، گویا کہ وہ ان کے ان کفریہ عقائد سے خوش ہے اور راضی ہے، اسی لیے تو ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو
ہر مسلمان جاننا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ چیزیں معلوم رہنی چاہیے۔ یہ کوئی باریک باریک باتیں نہیں ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ علم والوں کا کام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس لائن سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان اتنا موٹا موٹا علم تو معلوم رکھنا چاہیے۔ آدمی اگر ان چیزوں کے اندر پڑ جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر جب آدمی آہستہ آہستہ کر کے ان کے تہواروں کے اندر اس طرح کی ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہوتا رہے گا تو جو کفر کی برائی ایک مسلمان کے دل کے اندر بٹھائی گئی ہے اور شرک کی مذمت اور اس کا خراب ہونا جو مسلمان کے ذہن میں اتارا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایمان اور اسلام کی عظمت ماند بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایمان اور کفر کے جو عقائد ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، وہ مسلمان کی نظر کے اندر برابر ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق ایسا آدمی محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے ان ساری چیزوں سے ہر مسلمان کو اور مسلمان کے سارے گھرانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں ہندو، بہت سارے ان کے تہوار تو ہے، میں ہر تہوار کی بات نہیں کروں گا، ابھی جو چل رہا ہے دیوالی، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ دیوالی ہے کیا چیز؟ بہت ساری باتیں اس سے متعلق لکھی گئی۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس کے ساتھ غیر مسلموں کے ایسے عقائد اور تصورات وابستہ ہیں جو کفر پر اور شرک پر مبنی ہیں، اور بہت ساری باتیں۔ وہ لوگ دیا کیوں جلاتے ہیں اس دن، کیک کیوں کاٹتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے تصور اور خیال کے مطابق اگر وہ دیا جلا لیتا ہے، کیک کاٹ لیتا ہے یا پٹاخے بھی پھوڑ لیتا ہے، تو اس کے مذہب کے مطابق تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کے اندر شریک ہونا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور بھی کتنے سارے نقصانات ان چیزوں کے پٹاخوں کے جلانے میں، پھوڑنے کے اندر، آئے دن کل کچھ آج کچھ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اخبار کے اندر، نیوز کے اندر، کہیں پر دکان پوری کی پوری جل گئی، کہیں پورا خاندان گھرانہ جل گیا۔ اس طریقے سے حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے اگر تہواروں کو دیکھا جائے تو غیر مسلموں کے پورے تہوار ایسے ہیں جس کے اندر انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تل سنگرات کے اندر بچہ چھت پہ سے گر گیا، پتنگ جا کر کھمبے پہ اٹک گئی، نکالنے کے اس میں کرنٹ لگ کے مر گیا، یا پلا رہا تھا، راستے سے سوار گاڑی پہ جا رہا تھا، مانجا گلے کن سے آ گیا، گلا کٹ گیا، پٹاخے اس کے اندر جل گیا، یہ ہو گیا۔ اس طرح کے کئی ایک حادثات، گنیش کے اندر اس کے ساتھ ڈوب کے مر گیا، اتنی ساری باتیں۔ البتہ اس تہوار کے بارے میں نقصانات تو بہت سارے ہیں۔ ایسے میں جب ایک مسلمان کے سامنے ان سب چیزوں کے نقصانات بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک ارشادات بھی مسلمان کے سامنے ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، ایسے موقع پر ایک مسلمان کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر ممکن ہو تو اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہہ کر کے اس عمل کو ختم کرائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی اس کو دل سے برا سمجھے، اور ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے، یہ دونوں نہیں ہو سکتے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھ کر کے خاموش ہو جائے۔
لیکن نہ مسلمان زبان سے نہ ہاتھ سے بولنے کے پوزیشن کے اندر ہے، اور یہاں تک اس کا ایمان کمزور ہو گیا کہ وہ دل سے بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ بلکہ جب آپ مسلمان محلات کے اندر سے گزریں گے، جہاں پر مسلمان لوگ آباد ہیں، ان علاقوں کے اندر سے جائیں گے تو آپ کو مسلمانوں کے بچے پٹاخے پھوڑتے ہوئے جلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ مسلمان ماں باپ کیا اپنی اولاد پہ نظر نہیں رکھتے؟ اپنے اولاد کو پٹاخے خریدنے کے لیے، پتنگ خریدنے کے لیے پیسے کیوں دیتے ہو؟ اس کے اندر آپ کی محنت سے کمائی ہوئی پونجی کا ضیاع ہے۔ آپ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں۔ یہ چیز ان کے ایمان کو، ان کے آخرت کو خراب کرنے والی ہے۔ اور جو آدمی آج اپنے بچوں کو پٹاخے خریدنے کے لیے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، کل عید کے موقع پر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، اگر ان سب کو ملا کر کے ایک نفل قربانی بڑے جانور کے اندر ایک حصہ لینے کے لیے کہہ دیا جائے، تو وہی آدمی جس کے جیب کے اندر سے پٹاخوں کے لیے، اس طرح کے فضول چیزوں کے لیے پیسے نکل رہے تھے، ایک بڑے جانور کا حصہ لینے کے لیے وہ بہانے کرے گا لیکن پیسے نکالے گا نہیں۔ حالانکہ وہ تو ہماری عید ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عید فرمایا، جس کے اندر مسلمان کو حصہ لینا چاہیے تھا۔ قربانی کرنا صرف ان لوگوں پہ واجب ہے جو نصاب والے ہیں، لیکن اس سے تو منع نہیں کیا گیا کہ آپ نفل قربانی نہیں کر سکتے۔ نفل کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، واجب نہیں ہے نہ ہو۔ پورے گھر خوشی کے موقع پہ گوشت لانا گھر کے اندر کتنی اچھی بات ہے، نفل قربانی کر کے لے کے آئیے، لیکن نہیں دوسرے فضول لایانی چیزوں کے لیے تو پیسے رہیں گے، لیکن جن چیزوں کے اندر اسلامی تعلیمات میں رہبری کی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے، ایسی چیزوں کے لیے مسلمان کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں۔ بہانے کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ ٹائٹ ہے، میں نفل قربانی بھی نہیں دے سکتا، بس امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب تھوڑا حصہ دے دیں گے، ان کے پاس سے کچھ آ جائے گا، وہ ایک حصہ بھیج دیں گے۔ کیوں آپ اپنے بلبوتے پہ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ ان چیزوں کے اندر آپ کا پیسہ کیوں نہیں نکل رہا؟ آپ اپنی اولاد پہ نظر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچے ہوا کرتے تھے، ان کی تربیت کیسے؟ بچپن ہی سے کہ تم ہمیشہ ایمان کے راستے پر رہو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں جانے کا موقع آیا تو کبھی پیٹ پھیر کر کے واپس بھاگ کر نہیں آؤ گے۔ اگر تم میدان کے اندر شہید ہوئے اور میں اگر تمہاری پیٹھ پر زخم دیکھوں گی تو سمجھ جاؤں گی کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کر کے ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ تربیت صحابہ اکرام کے زمانے میں بچوں کی، اور آج ہماری تربیت، بچہ کیا کر رہا ہے، کس چیز کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے۔ ارے وہ بچے جس کے پاس، میں تو دین کی بات نہیں کر رہا، جو بچے اسکول کو جاتے ہیں، غریب گھر کے ہیں، ان کے پاس کاپیاں خریدنے کے لیے، نوٹ بک خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ویسے بچے بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ بتاؤ، جب نوٹ بک خرید کے اگر آپ انگریزی تعلیم ہی پڑھتے تو اس اعتبار سے تو آگے جاتے، کچھ آپ کو علم حاصل ہوتا۔ اس چیز کی طرف باپ نے نہ ماں نے توجہ دی، بس بچے نے پیسے مانگے، اس کو دے دیے، نہ اس سے پوچھا کہ اس کا کیا کرو گے، اس کا کیا خریدیں گے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان اور اس کا بچہ پٹاخے پھوڑتے ہوئے یا ہندوؤں کی کسی بھی مذہبی عید اور تہوار کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بچے کا، ماں باپ کا، ہر
مسلمان کا ایمان خراب ہوتا ہے اور اس کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر موت تک جمائے رکھے اور ہم کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔